اسلاموفوبیا کے حوالے سے سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ یہ کوئی نئی بیماری ہے جو ابھی حال ہی میں وجود میں آ گئی ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے جو پچھلے 40-50 سالوں میں دنیا میں پیش آیا ہے، یا یہ پہلے بھی موجود رہا ہے اور اس کے کوئی تاریخی حوالے بھی موجود ہیں؟ اور اگر اسلام یا پولیٹیکل اسلام کے خوف کو آپ ایز اے موضوع اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تاریخ کے ہر دور کے اندر یہ اسلاموفوبیا موجود رہا ہے، اس کا عنوان چاہے مختلف ہو، لیکن یہ مسئلہ موجود رہا ہے کہ جب کبھی بھی غالب تہذیب کو، غالب حکمرانوں کو اس بات کا خوف پیدا ہوا ہے کہ کوئی اسلام کے نام پر آ کر یا اللہ کے نام پر آ کر ہماری حکومت کو تلپٹ کر دے گا یا ہمارے غلبے کو ختم کر دے گا، تو انہوں نے پھر اس کی انتہائی کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح روکا جائے، اور وہ بیسکلی اسلاموفوبیا کے اظہار کی مختلف صورتیں دی۔ مثال کے طور پہ نمرود کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کی بات اگر لوگوں نے مان لی تو لوگ میری حکومت کو تو چھوڑ دیں گے اور میری بات ماننا چھوڑ دیں گے، تو پھر نمرود نے اس بات کی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کو جس قدر روکا جا سکتا ہے روکا جائے، اور بالآخر اس نے اس بات کو مینیج کیا کہ آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو جو حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالنے کا عمل تھا وہ کیا تھا؟ بیسیکلی وہ ایک اسلامی فوبیا کا اظہار تھا۔ اسی طرح فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس نے اس بات کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں سب کو ذبح کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا۔ لیکن یہ جو فرعون کا عمل تھا یہ کیا تھا؟ یہ اسلاموفوبیا تھا، اس کا ایک اظہار تھا اس بات کا کہ کسی طرح کوئی ایسی قوت نہ پیدا ہو کہ جو میرے حکومت کے لیے خطرہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کے جتنے پیروکار تھے ان کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور تمام انبیاء، ہسٹری میں جتنے انبیاء ہیں وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے اور اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ پیش کرتے رہے، اور تمام انبیاء کو اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں جن کے اخلاق اور جن کے کردار کی گواہی تو پوری قوم دیتی تھی، اور ہوا یہ کہ بادشاہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر دیا اور جب ان کا قومی دن آیا تو بادشاہ نے اپنے سارے مصاحبین کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات پوچھی کہ اس دن کے موقع پر ہم اپنے سب سے خطرناک قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک کو سزا دے دیتے ہیں، تو ہمارے سامنے دو قیدی ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کے اخلاق اور کردار کی گواہی ہر فرد دیتا تھا، اور دوسرے اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکو تھا جو برابا ڈاکو تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا اور جس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا۔ تو بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا، اپنے مصاحبین سے، کہ تم ہمیں بتاؤ کہ اپنے قومی دن کے موقع پر ہم کس کو چھوڑیں اور کس کو پھانسی کی سزا دے دیں؟ تو سارے مصاحبین نے یہ بات کہی کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے اور حضرت عیسیٰ کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ تو حضرت عیسیٰ سے کیا خوف تھا ان کو؟ حضرت عیسیٰ سے یہ خوف تھا کہ حضرت عیسیٰ کی بات کو ہم نے مان لیا اور ان کو اللہ کا نبی مان لیا، اور اس بات کو مان لیا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر تو ہماری پوری زندگی کا نظام اور طریقہ کار اور کلچر تبدیل ہو جائے گا۔ اور جو اس وقت کی غالب تہذیب تھی وہ حضرت عیسیٰ کو اپنی تہذیب کے لیے اتنا بڑا خطرہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے اس بات کو تو گوارا کر لیا کہ برابا ڈاکو کو رہا کر دیا جائے، چاہے وہ جو بھی قتل عام کرتا رہے اور فساد پھیلاتا رہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو رہا نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا رہا ہونا ہماری تہذیب کے لیے اور ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ یہ تو ہمیں ہماری حکومت سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور یہ خود اس حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم ان کی جس قدر مخالفت ہو سکتی ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے، جس قدر ہم اس کو روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ اور یہی کیفیت آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور یزید نے جس طرح حضرت امام حسین کو شہید کیا، یعنی بنیادی طور پہ یزید کا ایشو کیا تھا؟ یزید کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر لوگ حضرت امام حسین کے پیچھے چلے گئے، حضرت امام حسین کی لوگوں نے بات مان لی، اور ان کی بات کیا تھی؟ ان کی بات تو یہ تھی کہ اس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلایا جائے، معاشرے کے نظام کو، حکومت کو، اقتدار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلایا جائے۔ تو اس کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر لوگوں نے حضرت امام حسین کی بات مان لی اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو میری اقتدار کے لیے تو خطرہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو اسلاموفوبیا اس کے اندر موجود تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اقتدار میں نہ آ جائیں اور لوگ ان کے پیچھے نہ آ جائیں، اس بنیاد پہ پھر پورا واقعہ کربلا پیش آیا۔
تو دنیا کی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جس میں جب کبھی بھی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو حکمران، جن کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ اسلام ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر وجود میں آ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے چاہے انہیں قتل کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے لوگوں کو گرفتار کرنا پڑے، یا جو کچھ بھی قتل عام کرنا پڑے وہ انہوں نے اس کے لیے کیا ہے۔ اور یہ ساری اسلاموفوبیا کی مثالیں جو ہمارے تاریخ کے حوالوں میں موجود ہیں۔